خواتین اشاعت علم دین کی خدمات انجام دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں، جیسے قرآن کی تفسیر وغیرہ یا حدیث کی کتب وغیرہ اور دیگر جو خدمات ہیں دین کی، علم دین کی، تو یہ انجام دے سکتی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے علم دین کے باب میں خواتین کو بھی ویسے ہی متوجہ کیا ہے جیسا کہ مرد حضرات کو متوجہ فرمایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی صحابیات میں عالمات بھی تھیں، محدثات تھیں، مفسرات تھیں، فقیہات تھیں، حتیٰ کہ درجہ اجتہاد پر فائز مجتہدات بھی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مسئلے میں تمام صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، مہاجرین و انصار بیٹھ کر بھی اس مسئلے کا حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا کیا جائے، سب مل کر بھی کوئی ایک درست بات کی طرف ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، رائے مختلف ہو رہی ہے۔ تو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کر دیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہے، ام المومنین بھی ہے اور صدیقہ ہیں جن کی عظمت و فضیلت میں قرآن کریم کی آیات بینات نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرہ، اے لوگو تم اپنا آدھا دین اس حمیرہ سے سیکھو فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ثلثی دینکم، دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ان سے سیکھو فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ مہاجرین و انصار جملہ مل کر جس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے اپنے اس مسئلے کو پیش کیا تو ام المؤمنین نے ایک ایسی بات بیان کی ہے کہ سب اتفاق کر لیے اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ دینی وسائل میں بھی کس درجے پر اللہ پاک نے انہیں فائز کیا تھا۔ تو محنت بھی ہے اس کے پیچھے، اللہ کی عطا ہے، بندے کی محنت ہے۔ تو خواتین محنت کر کے دینی میدان میں بہت آگے بڑھ سکتی ہے اور آگے بڑھی بھی ہے، اور یقیناً بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر مرد حضرات حل نہیں کر پائے تو خواتین نے وہاں اس کا حل بتایا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہمیں دور خلافت فاروقی کی مثال ملتی ہے۔ فاروق اعظم خلیفہ مسلمین ہونے کے باوجود ایک مسئلے میں ایک رائے دے رہے تھے، مہر ہی کی بات آ گئی تھی، جو ہے آپ کی خدمت میں بات آئی ہے کہ مہر بہت زیادہ مانا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کچھ زیادہ سے زیادہ اتنی مقدار ہے کہہ کر فکس کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ بھی کیا نہیں تھا، اپنی رائے آپ نے ان کے سامنے ذکر کی تھی۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی، آپ اندازہ کریے ان کی فکر کتنی صائب تھی اور سوچ کتنی بلند تھی اور علم کتنا ان کا گہرا اور گیرا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی ایک مقدار مقرر کر دینی چاہیے، تو آپ سنیے قرآن کریم سے میں یہ استدلال کرتی ہوں کہ قرآن سے تو یہ ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر مانا جائے تو بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے، کیونکہ عورت کا حق ہے، اس میں زیادہ کی کوئی حد اللہ اس کے رسول نے مقرر نہیں کی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کون سی آیت سے تم استدلال کر رہی ہو؟ تو انہوں نے آیت قرآنی پڑھی سورہ نساء کی، فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اے مردو اگر بیویوں کو تم ڈھیر سارا زیور دے چکے ہو تو کسی وجہ سے بعد میں معاملہ ختم کرنا پڑ رہا ہے تو اسے واپس نہ لو۔ تو انہوں نے کہا لفظ قنطارہ آ رہا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، قرآن سے تو یہ اشارہ ملتا ہے، تو لہٰذا حد بندی کیسے آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا امرأۃ اصابت ورجل اخطأ، ایک عورت حق کو پہنچ گئی ہے، ایک مرد سے خطا ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علمی میدان میں خواتین نے کتنا اونچا مقام حاصل کیا تھا، اور فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو یہ بات ختم ان پر نہیں ہو جاتی ہے، قیامت تک آنے والی خواتین بھی محنت کر کے اللہ کی عطاؤں سے بلند تر ہو سکتی ہے، اور وقت کے مفتیوں کو بھی بسا اوقات حل مسائل میں ان سے اگر رجوع کرنا پڑے تو وہ واقعتاً علمی تبحر کے مقام کو پہنچ کر رہبری کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کر لینا چاہیے یا وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ حد بندی اسلام نے ان کے علم کے باب میں نہیں رکھی ہے، ترقی کرتے کرتے بلند سے بلند تر مقام پر بھی فائز ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ۔